السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن یہ بڑا بڑھ چڑھ کے چل رہا ہے ہمارا۔ حالانکہ کچھ دن سے تھمے ہوا ضرور تھا، رکے ہوا ضرور تھا، وقف امٹمنٹ بل کو لے کر، وقف امٹمنٹ بل کو لے کر جو بل پاس کرائے تھے وہ سپریم کورٹ تک چلے گئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، پہلے 5 تاریخ تک ٹالا گیا، پھر 15 تاریخ تک روکا گیا۔ وہ کسی حد تک جو ہے سو یعنی ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے بھائیو، مسلمانوں کی جاگیر ہے بھائیو۔ وہ وقف اللہ کی نام سے دی ہوئی زمین ہے، وہ جو کہ ان خبیثوں کی نیت خراب ہو گئی تھی اس پہ، اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کے مد نظر جو دیکھی دکھائی بنی بنائی ہوئی جو مسلمانوں سے ان کو محبت جاگ اٹھی، سپریم کورٹ بھی جانتا ہے نا وہ چیز کہ کون سے ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، کون سی نجیز حرکت کر رہے ہیں، کون سی سوچ ہے ان کی۔ اگرچہ اس 25 کروڑ مسلمانوں کا سوچ رہے ہیں تو ان کے ہمارے ہندو بھائیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں 80 کروڑ ہے، وہ کتنی بے روزگاری ہے ان کے پاس، کتنے بیکار رہتے ہیں، کوئی مزدوری کر کے جیتا ہے تو کوئی برتن مانج کے تو کوئی گٹریں صاف کر کے۔ یہ لوگوں کی فکر نہیں ہے، اس کو بھوکے سوتے ہیں وہ لوگ، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، سروں پہ چھت نہیں ہے ان کی فکر نہیں ہے۔ ان کو مسلمانوں سے پیار جاگا ہے، جبکہ مسلمانوں کو کون سی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے منتری پد میں ایک مسلمان نہیں ہے، ان کے سارے ایم پیز میں ایک مسلمان نہیں ہے، سارے ایم ایل ایز میں ایک مسلمان نہیں ہے، پھر مسلمانوں سے محبت جاگی ہے ان کو۔ یہ سوچنے والی بات ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس نے کوئی وقت گنوائے بغیر فیصلہ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی جو چل رہا ہے، حالانکہ وہ 15 تاریخ کو اعلان ہونے والا ہے، لیکن این ڈی اے کے بعد جو سپورٹ کرے تھے، جس میں سے ایک ہے چندرا بابو نائیڈو، دوسرا ہے چیٹر کمار۔ چندرا بابو نائیڈو کا تو نام ہے پھٹا پیون رکھا ہو، پھٹا پیون کی وجہ سے بدری ہوتا نا بھائی، وہ کپڑا کوئی بھی ڈال لیتے چلے جاتا ہے، ویسا رہتا بھائی۔ تو پھٹا پیون نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، ابھی وقف امنڈمنٹ بل کا جو مسئلہ ہے، یہ بل کو واپس لے لو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہاری این ڈی اے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ جیسا ہی یہ چندرا بابو نائیڈو نے یہ بات کہی ہے، اس کو ای ڈی کا تو پہلے ڈر ڈالے ہوئے ذہن میں، ای ڈی کا تو ذہن میں ڈالے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی ہے، نجیز حرکت، ناجائز حرکت، یعنی ایک ایسی حرکت کرے انہوں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، الفاظوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ انہوں نے سیدھے خاموشی تو اختیار کری، اس کے بعد جو ہے سو پھر جو کرنا ہے کر لیتے۔ اب ای ڈی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کے سی او جو سپریمو ہے، چیف جسٹس سی جی آئی، اتنے ایماندار اور اتنے دلیر اور اتنے بہادر ہے، ان غلط چیزوں پہ وہ 1 منٹ بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے پاس سوائے سزا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو بجائے ایک ہی بات کہوں گا میں، جو سوچ ان کے ذہنوں میں ہے نا، یہ انہوں اپنی ذہنوں تک محدود رکھ سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور ان کا سوچنے کا بھی یہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگرچہ چندرا بابو نائیڈو کی یہ بات کو نہیں مانے تو این ڈی اے سرکار تو گرنے والی ہے، یہ تو 100% طے ہے، بالکل پکا ہے۔ اور چیٹر کمار کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہتا، کیونکہ نائیڈو کی گود پسند آ رہی ان کو۔ جب نائیڈو ہٹ جائے گا ادھر سے پھٹا پیون، تو انہیں تو رہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
اس لیے بغیر کوئی وقت گوائے کے، بغیر کوئی ایسی سوچ کے یا سرکار کو ہتھیار ڈال دینا ہے، مان لینا ہے، یا بل کو واپس لے لینا ہے۔ ان کے پاس دو راستے ہیں، ایک بل کو واپس لے کے تھوڑے دن اور سرکار چلا لے، اور یا نہیں اگرچہ اپنی ضد پہ اٹل رہنا ہے تو سرکار گر سکتی ہے۔ اب ان کے پاس یہ دو کے علاوہ کوئی راستہ تیسرا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا، آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا، یہ بہت بڑی جیت ہے ہم مسلمانوں کی، یہ بہت بڑی جیت ہے جو کہ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر مانیں گے کہ چندرا بابو نائیڈو کے لیے جو حالات بنا دیے تھے، جو زمین بنی تھی آندھرا پردیش میں، اس کو بالکل چارہ خانے چت کر دیا گیا۔ اس لیے اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ان کے فیملی میں کا ایک ممبر جو بتایا ہے، وہ بتا رہا ہوں میں، بالکل بات کٹ ٹو کٹ آ چکی ہے ابھی، کیونکہ ان کا بارے میں بولنا چھوڑ دے رہا ہوں ابھی، کیونکہ وجہ کیا ہے، ہمیشہ انہوں رسوا کرے، ذلیل کرے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری بھی عزت جاتی ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کو وقت کے رہتے ہوئے، ابھی ٹائم باقی ہے، ہم ان کے فیصلے آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو کہ ہم کو بھی ان فیصلوں میں ناکامی ملتی ہے، غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے فیملی ممبر، ان کے گھر کا ممبر نے یہ بات بتا دی، اور چندرا بابو نائیڈو اپنا جو خیالات ہے وہ خیالات کا اظہار انہوں کر چکے ہیں، پردھان منتری کے سامنے، امت شاہ کے سامنے۔ یہ ان کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انہوں نے اکیلے میٹنگ کی ہے، ساتھ میں چیٹر کمار تو نہیں تھا، کیونکہ چیٹر کمار اس وقت تھوڑا مصروف ہے بہار میں، کیونکہ وہ لوگوں کو پالش کرنا، لوگوں کے ساتھ جملہ بازی کرنا، دھوکے دینا، یعنی یہی ہے نا بھائی، اس کے پاس دوسرا کام تو بچے ہی نہیں ہے نا بھائی، جو ہے یہی ہے ان کے پاس، تو یہی کریں گے انہوں، دوسرا تو کر نہیں سکتے، نہ کچھ کرنے کی ان کے پاس انہوں کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کا ہم سواگت کرتے ہیں، اور اس میں ہم کو یقین ہے کہ اس میں اب ان کی کوئی چال باقی نہیں ہے، نہ چال چلنے کے لیے، نہ دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ جو درگت ان کی جو آندھرا میں بنی ہے، اب انہوں خود سہمت ہے وہ چیز سے، اگرچہ انہوں دھوکہ اب نہیں دے سکتے، کیونکہ دھوکہ دے دے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس لیے بالکل دھوکے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے پرائم منسٹر دو چیزیں رکھ دی گئے، یا سرکار بچاؤ، یا نہیں تو سرکار گواؤ، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو کا یہ آخری فیصلہ تھا جو سنا چکے ہیں انہوں۔ بلکہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔